اور اکٹھا کرو، بڑا عطا کیتا نبی علیہ السلام نے۔ محبوب میری توجہ ہے گھڑی پہ پوری۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت دریا رامن جوش میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اب آپ میں سے بھی کئی احباب نے دیکھا ہوگا، لیکن صحابہ تو روز دیکھتے تھے۔ 4.25 میل لمبا پہاڑ ہے یہ، 4.25 میل، کلومیٹر نہیں، میل لمبا پہاڑ ہے۔ اونچائی اس لیے نہیں، کہیں سے زیادہ ہوتی ہے کہیں سے کم ہوتی ہے۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے تو دیکھ رکھا تھا احد شریف کو۔ صحابہ کے سیرت کرتے ہیں محبوب علیہ السلام، کون اس کی طاقت رکھتا ہے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے؟ دریا رحمت جوش میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ میاں صاحب بھی بولے جی، آپ بھی بولے، آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ لوہے لوہے، بھائی لوہے ہی ہے نا، جوانی لوہے۔ ساڑھے آر وڈیرے ہو گئے، داڑا نہ رہیاں، گوڈے ختم ہو گئے، پٹھے کمزور ہو گئے، سجدہ بھی نہیں ہوندا ہوں تو کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا، مزہ تے نہ آیا، مزہ تے جوانی کی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں لوہے لوہے او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ اپنی نمازاں پوری کریں، اپنی نمازاں پوری کریں، جڑیاں رہ گئیاں نے قضا پڑھو اور ارادہ کرو اگو نماز نہیں چھڑنی ہے۔ سب تو پہلے حضرت جی نماز لو پوچھا جانا، سب تو پہلا سوال نماز لو ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ فضل کرے ان کو کہ اللہ ڈاڈے نے تو چھڑ دینے بہتر ہے، واپس ڈاڈے بڑے ڈاڈے ہوندے نے وہ بس ساڑی سادگی ہے نا، کیڑا کو فرض ہے کہ 7.5 ہونی ہے، تو یہ ہے کہ 7.5 ہونی، بس جو ہے نا عمل والے پاس۔ بس ایک بات سب سے جو ضروری امر ہے نا وہ یہ ہے کہ پتر یوم صدیق اکبر ہے، یوم مولا مشکل کشا ہے، یوم فاروق اعظم ہے، یوم عثمان غنی ہے، یوم امام حسین ہے، یوم امام حسن ہے، یوم سیدہ کائنات ہے، یوم غوث اعظم، لیکن ان کے انداز نہیں ہے، ان کے انداز نہیں۔ اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی، اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی۔ آخری بات کا نماز پڑھتے ہیں، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر دن منایا گیا، میں بھی ڈی پی لائی تھی لیکن انداز نہیں ہونا۔ آؤ وہ انداز اختیار کریں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، میں ابو بکر سے سبقت آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑا سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا آگے چل رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا ابو دردہ وہ تجھ سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔
پھر فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. فرماتے وہ وقت آیا تو مجھے کہنا پڑا اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. فرماتے مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی نسبت نہیں تھی اماں جی سے, لیکن پھر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں جی کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی, کیونکہ نابینا بھی تھی, بیمار بھی تھی اور تنہا بھی تھی. اب روزانہ اس کے گھر جاتے, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, روٹی بناتے, سالن پکاتے, اماں جی کو کھلا کے نا مدینہ پاک واپس تشریف لے آتے. جب کہیں جاتے نا کسی غزوے میں ہوتے یا کسی اور جگہ نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں جا رہا ہوں تو ذرا اماں جی کا دھیان رکھنا. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سن لیا. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اماں جی کی اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں گی خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. فرماتے ہیں مقررہ وقت پہ میں گیا, مٹھا مٹھا السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا. فرماتے پہلے جھاڑو اٹھایا, صفائی شروع کر. آئے کیا رنگ بھرے تھے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام, کیسا تزکیہ کیا تھا. یہ تھے جناب پیر صاحب نے نخرے نہیں پہنتے ہیں اور عمر فاروق کے کندھی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں. کیا کمال تھے یار. وہ کہتے تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کے پاس گیا, اٹھا کے بٹھایا, وہ ایک نوالا توڑ کے نا اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کی اونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا نا اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ اندھی ہے لیکن اس کو تو نظر آتا ہے, اور اگر نظر نہیں آتا تو اماں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے آگے سے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو اس نے آگے سے نہ منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں, میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. پتہ اس طرح چلا جائے حضرت ابو بکر آتے ہیں نا, وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, اس کو نرم کرتے ہیں. جب اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. سچ بتاؤ یار, سچ بتاؤ کتنے ویا والا اسلام, کتنے ویا والا اسلام. آپ کو نظر آیا کہ اسی کسے دے منہ کی برکی پانی یار جنہیں جمے اسی اودے چ نہیں پائی کھڑی ادھر, کسے دے کی پانی اسی کسے دے کی پانی. تلاش کرو یار اس اسلام کو, کہیں کھو گیا کہیں ادھر, تلاش کرو اس اسلام, وہ محبت والا اسلام, وہ اثار والا اسلام, وہ صلہ رحمی والا اسلام, وہ جہاد والا اسلام. میں نہ سمجھیو. ہاں جی یہ بات یاد رکھنا, اسلام نے ہر چیز کو واضح کیا. اسلام محبت والا دین بھی ہے, اسلام جہاد والا دین بھی ہے, اور اس نے بتا دیا کہ محبت کہاں کرنی ہے اور تلوار بھی کہاں اٹھانی ہے. ہاں سب واضح کر دیا گیا. تلاش کرو اس اسلام کو. میں نے کہا نا دن ہے مقصد ختم ہو چکا. یہ تانوں جی کیڑا بازار کول لگتا ہے, بوتڑا گجرات ہی لگتا ہے. جلال پور بھی بازار ہے بڑا صحیح, چلو جاندے ہو جلال پور والے بازار سے. وہ کسی نے شعر لکھا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے,
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کدی جلالپور والے بازار چ اسلام لبا ہے؟ کدی کسی ویاہ چ اسلام ویکھیا ہوئے؟ کدی اپنے محلے اسلام لبا ہوئے؟ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تمہیں خود پر بھی اسلام نہیں نظر آئے گا. پھر وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے 72 قربان ہوئے؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے امام حسن کو زہر دے دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے مولا مشکل کشا کو مسلح پہ شہید کر دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے عمر فاروق کو فجر کی امامت کرواتے ہوئے شہید کر دیا گیا؟ کدھر گیا وہ اسلام جس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ کو زہر دے دیے گئے؟ جس اسلام کے لیے امام مالک آپ کے بازو کھینچ دیے گئے؟ جس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ سانو بھی تو دسو. کھیر ہے وے، فرنی ہے وے، پلا ہے وے، لیکن امام کا وہ اسلام نہیں ہے کہ اس کو تلاش کرو. اور کم از کم چلے ہو خود تے تو اسلام لے کے آؤ، کم از کم خود پہ تو لاؤ وہ اسلام. باتیں بڑی، لیکن بس کچھ آپ کی بھی مجبوریاں، کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہیں جی. تو میں اسی پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. ملک دیو ملکاں والا، ملک دیو ملکاں والا، تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی ناہی جے کو سندا جاوے. لیکن بس آپ کی بھی مجبوریاں، وقت ہے، عشاء ہے، تو ہماری بھی مجبوری ہے، کیونکہ میں نے سیالکوٹ پہنچنا ہے، وہاں بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز. جنہیں جوان منڈے پائی بیٹھے ہو میں سب نو دعوت داں گا داڑھی دی. ہوں جڑے سی ویاہ کتے دے ہوں سانو کادی ٹینشن ہے؟ چلو کوریاں دی تے سمجھ آندی ہے نا کہ انہاں نو ٹینشن ہے کہ پھوپھی نے رشتہ نہیں دینا ہے. کوئی اللہ پتر پھوپھی نے رشتہ نہیں دینا، رشتے اوتھے ہوندے نے. پھوپھی کی لگدی ہے رشتے دینا نہیں یا نہ دینا، رشتے اوتھے ہوندے نے. پھوپھی والی نہ ٹینشن نہ تسی کوئی. چلو انہاں دی تے گل سمجھ آئی نا کہ ڈر لگدا ہے پھوپھو نے رشتہ نہیں دینا کوئی، یا مامے نے نہیں مننا کوئی. یار ہوں جڑے سی ویاہ کتے ہیں سانو کادی ٹینشن ہے؟ انہاں ہے ویاہ بھی کتے، جانے بھی ہو گئے، دوترے بھی ہو گئے، پوترے. ہوں اسی کی کٹنا ہے جی وچ؟ چلیا ہوں تیاری کر، صاحبہ کر جانا ہی. کس طرح منہ بہانے جا کے صاحبہ تو کی کٹنا ہی ہے؟ توبہ کر لے، جنی دیر نہیں رکھی وہ تے معافی مانگ رکھ. ہوں تو کی کٹنا ہے پچھوں؟ اور حضرت جی جو کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی. کمال بابے میرے نے کیا جی. اب فرمانے لگے اوے بابا اے کھ رکھ لے، او بابا اے کھ رکھ لے. او بابا کو کہندا ہے حضرت جی کی ہوئے گا کھ رکھیاں؟ پر میں پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا. یہ پتر ادھر پتہ لگنا جی کھ ہے کی. ہوں تے پیسے دے کے لوان دے ہو نا نائک نو جا کے، یہ ادھر پتہ لگنا ہے کھ ہے کی سمجھ. لیکن میں دعا کراں گا رب دے گھر بیٹھے ہیں ادھر نہ پتہ لگے، اج ہی لگ جائے، اج ہی لگ جائے. حضرت صاحب میں صحیح میں نہیں کو تہاڈی خوشامد کرنا آیا نہیں دور، نہ مینوں بڑیاں نے سکھائی. نرمی ضرور سکھائی ہے، خوشامد نہیں سکھائی. میں تمہیں سچ کہن دیا تھا جی. صحابی پکا مکان بنایا، نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، صرف پوچھا کس کا ہے؟ عرض کی محبوب فلاں بن فلاں کا ہے. وہ صحابی حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، محبوب نے چہرہ پھیر. صحابی پکا مکان بنائے، محبوب چہرہ پھیر لے اور 2000 کیا لیا. تو کیڑے موڈ چ پیا لگا پھرن ڈیا نے؟ کیا تجھے کل حضور راضی ہوں گے دیکھ کے؟ تو کس خوش فہمی میں ہے؟ صحابی پکا مکان بنائے، صحابی حضور اس سے منہ پھیر لے. صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہو، حضور اپنے ہاتھوں سے اتاریں، اس کو پھینکیں، تشریف لے جائیں. تو کس وہم میں پھر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کھ رہ جائے گا. باتیں پھر میں کہا بڑھتی جائیں گی. آپ میں ترلا کرنے لگا جی سارے رکھو چھڑ دو.
کوئی پتہ نہیں دے جی کہڑے ویلے سنیا آئے کہڑے ویلے بلاوا ہے اتوں اس طرح جانا جی منہ لے کے کہڑے سنیا رکھو ایک وما علینا الا البلاغ المبین